وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ پرہیزگار اور مسلمان نمازوں کے بہت زیادہ پابند ہوں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتے حضرت رات کو تہجد پڑھا کرے، یہ ہے تو نفل نماز نا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، لیکن اس کی برکت سے اللہ آپ کو مقام محمود دے گا. پیغمبر سے تہجد پڑھوائی مقام محمود دینے کے لیے، امت تہجد پڑھے تو مقام محمود پر شفاعت نصیب ہوگی. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. دعائیں مانگو. دلا بسوز کی سوزی تو کارہا بکنت، دعائیں نیم شبی دفع صد بلا بکنت. کہتے ہیں زخمی دل راتوں کو اٹھا کرو دعائیں مانگو، کیونکہ راتوں کی دعائیں اللہ مسترد نہیں کرتا. دعا کے طریقے ہوتے ہیں، جیسے کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز لینے کا اصول ہوتا ہے. ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے، آپ نے پیچھے سے دامن سے پکڑ لیا کہ مجھے یہ چیز دو، وہ دے گا آپ کو کیا؟ اللہ رب العالمین غنی اور شکور ذات سے بھی انعام و اکرام لینے کے قاعدے اور ضابطے اللہ نے خود بیان فرمائے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دو کہ میں بہت نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی. فلیستجیبوا لی، دیکھو ذرا اطاعت بجا لائے. ولیؤمنوا بی، ایمان صحیح کر لے. لعلہم یرشدون، تب ان کو چیز ملے گی، بامراد ہوں گے یعنی وہ چیز ملے گی. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے پہلے چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات، 30,000 مربع میل پر ہارون رشید کی حکومت تھی اور 30,000 قاضی مقرر تھے، اور ان کا 42 سال تک افسر ایک رہا ہے امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ کا اول نمبر شاگرد. یہ وہ زمانہ ہے کہ مدینہ منورہ میں امام مالک موجود ہے اور موطا کا درس عروج پر ہے. مکہ مکرمہ میں امام شافعی ہے اور بغداد میں احمد ابن حنبل ہے. وہ تو امام ابو یوسف کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، بلکہ علل میں لکھا ہے احمد ابن حنبل نے. علل الحدیث احمد کی اپنی کتاب ہے، آ گئی ہے 2 جلدوں میں. علل الحدیث صفحہ 8 پر احمد کہتے ہیں کہ میں نے جب آنکھیں کھولی تو میں نے دنیا کے اندر امام ابو یوسف کے علم کا شہرہ سنا. ہر طرف ہر جگہ حضرت امام ابو یوسف کے علم کی ہیبت و جلالت کے ڈنکے بج رہے ہیں. وہیں سے مجھے شوق ہوا کہ میں علم حاصل کروں. علم کے حصول کے بھی اسباب ہوتے ہیں. یہ ہمارے سیٹھ لوگ جو ہیں، ہمارے دنیا دار بھائی اور دوست، ان کا بچہ حفظ کرتا ہے، یہ وہ حفظ کرتا ہے، لیکن ماحول دوسرا ہوتا ہے. حفظ کر لیتا ہے 2 سال 3 سال 4 سال میں، لیکن جتنی کوتھی ہوتی آن کلوتی، جیسے تھا وہ اسی طرح ہی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں. اس کو ماحول دینا پڑے گا، ان کے سامنے علماء اور حافظوں کی باتیں کرنی پڑے گی. جب تک آپ ماحول تبدیل نہیں کرا سکیں گے کبھی بھی آپ دین میں کامیاب نہیں ہو. اگر ماحول صالح مل گیا تو عوام کے ہاں علم آ جائے گا، اور اگر ماحول ناسازگار ہو گیا تو علماء کے گھر سے دین اور علم چلا جائے گا. ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ سب لوگ استسقاء پڑھ لے تاکہ بارش ہو جائے، لیکن استسقاء کے وقت امام ابو یوسف کہیں نکل جاتے تھے. ہارون خود بھی بہت بڑا عالم ہے. ابن خلدون نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ 1 سال حج کے لیے جاتے تھے اور 1 سال جہاد کے لیے، یعنی جس سال جہاد نہیں ہوتا تھا تو پھر حج کر لیتے، اور روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھتے تھے. کون؟ ہارون.
وہ ابو یوسف کان یصلی کل یوم 200 رکعت، قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہو کر 200 رکعت نوافل روزانہ پڑھتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ہے نا، تو میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے اشراق اور چاش اوابین کی کبھی پابندی کی؟ یہ تو کل 10-12 رکعت بنتی ہے، آپ سے تو یہ بھی نہیں ہو رہی۔ خیر پورے ملک نے بغداد سے لے کر کے نیساپور تک اور عجم سے لے کے عرب اور حرمین تک مسلمانوں نے استسقاء پڑھی، ایک قطرہ نہیں گرا بارش کا۔ لوگ حیران ہو گئے، آخر بادشاہ کو کہا گیا کہ بھئی امام ابو یوسف صاحب بھی تو پڑھے۔ امام ابو یوسف سے ہارون رشید نے کہا کہ حضرت جی استسقاء نہیں پڑھنی۔ فرمایا استسقاء کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ کہتا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے اور بارش برسائے۔ فرمایا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مہربان ہو جائے؟ ہارون نے کہا کہ بالکل۔ تو ابو یوسف نے کہا کہ فلاں 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 کاموں میں آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ چیزیں شہزادوں کی نہیں ہے، لوگوں کی ہے، انہوں نے کیسے قابو کیے؟ تو ہارون الرشید نے حضرت کے آگے ایک خط رکھا، کاغذ رکھا اور اس پر کہا کہ آپ لکھ کے دیں۔ حضرت امام ابو یوسف نے اس پر احکامات جاری کیے، ہارون نے نیچے دستخط کر کے مہر لگائی اور سیکرٹری کو بلایا کہ ابھی ابھی نافذ کرو اس کو۔ علماء لکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ امام ابو یوسف جس طرح بیٹھے ہوئے تھے اس طرح دوزانو ہو گئے جیسے قاعدے میں، اور ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور فرمایا اللہم ان عبدک ہارون قد تاب توبۃ فتب علیہ۔ خدا ہارون رشید نے بالکل توبہ کر لی، اب توبہ قبول فرمائیے۔ ہاتھ ابھی چہرے پر ملے نہیں تھے کہ بادل آئے اور پورے 30,000 مربع میل کے اندر بارش شروع ہو گئی، ہفتوں تک بارش برستی رہی۔ دعا اور آداب کا لحاظ اللہ کی رحمتوں کو یقیناً موج میں لاتی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نماز تو جوانی کی نماز ہے، صحت کی نماز ہے۔ جب آپ اٹے کٹے ہیں، خوب توانا ہیں، لمبی لمبی رکعتوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، 2 کی جگہ 20 رکعت پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز کی گھڑی اور اوقات ہے۔ در جوانی توبہ کر دل شیوئی پیغمبری، جوانی سے ٹھیک ہونا اور اچھا ہونا انبیاء کی شان ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ مسوڑے خراب ہو جاتے ہیں اس کے، وہ رہی خوشی۔